علماء کی قدر کرو, ان کو بکے ہوئے علماء مت بولو. مسلمان حکمران ہے تو اس کے خلاف بغاوت کی باتیں مت کرو, یہ خروج ہے, خوارج کا منہج ہے. لوگوں کو مت بھڑکاؤ لوگوں کے بارے میں. کون کتنا کر رہا ہے آپ کو اندھا, کل قیامت کے دن آئیں گے, بادشاہ بھی آئیں گے, تم بھی آؤ گے, کیا جواب دو گے اللہ کے پاس جب بادشاہ کا عمل ہم سے, اے اللہ دیکھ میں نے جو مجھ سے ہو سکا یہ میں نے کیا ہے, ان سے جو ہو سکا وہ کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. وہ تو کیا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے, آپ کیا کریں, آپ بول رہے ہیں نا, آپ کیا کریں, میں بول رہا ہوں میں کیا کیا اب تک, دیا کسی کو 100 روپے نہیں دے سکتا, 100 روپے میں دے سکتا ہے میرے پاس سکت دیے, کتنی مدد کرا میں میرے بھائیوں کی, بات کر رہے ہیں آپ مدد کی, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے یہاں بیٹھ کر. اب یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو دعا کیجیے. آپ حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت دے کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں آپ, اور پرابلم میں ڈال رہے ہیں. تھوڑے بھائی پرابلمس میں ہیں کسی ملک میں تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پرابلم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ ایک جی جیسے یہاں ایک مسلم جماعت ہے جو سیاسی طور پہ جیتتی ہے یا کیرلا میں, دوسرے لوگ ہیں اس کی جگہ نفرت پھیلاتے ہیں ان کا ذریعہ بنا کر. یہ بہت ساری چیزیں, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, ایسے بہت ساری چیزیں نفرت, جیسے بھائی کہہ رہے ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھائی, اللہ رحم فرمائے. ایک عجیب فتنے کا دور چل رہا ہے. اور ایک آخری بات بتا کر میں آپ کو بتا دوں, علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے, علماء نے بہت اچھی بات ایک لکھی ہے, وہ ایک بات باقی رہ گئی ہے, اس کو سن لیں پھر آپ لوگ بھی چلیں, میں بھی چلتا ہوں انشاءاللہ. علماء نے یہ ایک لکھا ہے, حادثات جب دنیا میں مختلف قسم کے واقعات یا حادثات ہوتے ہیں اس وقت موقف کیا ہونا چاہیے ہمارا, ایک مسلمان آدمی کا کیا موقف واقعات کے دور میں ہونا ہے. عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں, ہمیں نیٹ سے خبریں مل رہی ہیں, اخبارات کے ذریعے, اعلانات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا, کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا, کسی جگہ کچھ واقعہ ہو گیا. اب ایسے دور میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے, بڑے بڑے کبار علماء نے, کہ ایسے دور میں بڑے جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے. آدمی اپنی چیز نہ بتائے. جو سلف کا منہج ہے کہ جب دنیا میں کوئی واقعات رونما ہو, کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس وقت منہج معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کا. اگر کوئی سلف کے منہج پر ہے, اہل الحدیث کے منہج پر ہے, تو وہ کیا کرے گا, کانٹیکٹ کرے گا کبار علماء سے. بڑے علماء ہندوستان میں بڑے علماء کون ہیں, ان سے رابطہ کرے گا, بھائی آپ کیا کہتے ہیں ان واقعے کے بارے میں. وہ خود اپنی رائے قائم نہیں کرے گا. کون؟ سلفی, جس کا منہج سلف کا منہج ہے. اور جس کا منہج سلف کا نہیں ہے وہ جو ہے اپنی رائے قائم کر دے گا, خود بول دے گا, وہ اور اپنا موقف بتا دے گا, اور لوگوں کو بھی بول دے گا کہ بھئی یہ موقف اختیار کرو. حادثات اور واقعات کے دور میں انسان کا منہج کھل کر سامنے آتا ہے, معلوم ہو جاتا ہے کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے. کب, کیسے دور میں؟ جس دور میں فتنے ہو رہے ہیں, واقعات الگ الگ ہو رہے ہیں, وہاں جو ہے سلفی ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جاتا. سلفی ہے کیسا معلوم ہوتا, سلفی ہے نہیں ہے کیسا معلوم کرنا. اگر انہیں علماء سے کانٹیکٹ کرا, کبار علماء سے, بڑے علماء, وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں, بڑے علماء کا کیا فتویٰ ہے, وہ اس فتوے کے حساب سے عمل کر رہا ہے, تو یہ سلفی ہے جی, یہ فرقہ ناجیہ میں سے, طائفہ منصورہ میں سے. اور اگر اس نے اپنی رائے قائم کر دی, اپنے دماغ سے کوئی موقف اختیار کر دیا, وہ سلفی نہیں ہے. اگرچہ دعویٰ کرے, ہر دعویٰ کرنا والا سلفی نہیں ہوتا. ہر آدمی جو دعویٰ کرے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. دعوے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ثبوت یا دلیل نہ ہو. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے. علماء موجود ہیں الحمدللہ جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں, تفقہ ان کے پاس ہے, دین کی سمجھ ان کے پاس ہے, وہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں, لہٰذا ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. بادشاہ جو کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اگر کر سکتے مگر کر سکتے والے الفاظ مت بولیے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے. ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں, جہنم کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو میں بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤ. اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے, بجائے اپنی اصلاح کی ہم لوگوں کے معاملے میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے, خود کو بھول گئے. کتنے قرآن جو باتیں کر رہے نہیں ہیں واقعات کے بارے میں, ان سے پوچھو آج کون سا روزہ چل رہا ہے, 18واں, کتنے پارے پڑھے میاں, تم پوچھو ان سے. یہ مہینہ قرآن میں, قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, قرآن تو پڑھ رہے نہیں, بیکار کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایسی باتیں جس کا تعلق نہیں, پہچانتے نہیں, لوگوں کو جانتے نہیں, سعودی عرب کے بارے میں معلومات نہیں ہے, بادشاہوں کے بارے میں نہیں جانتے, کچھ بھی آپ بولتے جا رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ کچھ سن لیے, کچھ دیکھ لیے,
نیٹ پہ کچھ دیکھ لیے, واٹس ایپ پہ کچھ دیکھ لیے, کوئی بھیج دیا اخوانی یا حزب التحریر والا یا غلط منہج والا کوئی دے دیا, ارے یہ بچوں کو پڑھا گا جلدی. سب سے زیادہ ٹارگیٹ اہل الحدیث کے نوجوان ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے. ہمارے سب دشمن ہے, کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے, لیکن ہم دوست سمجھ رہے ہیں صحیح ہے, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو. میں نے بولتا ارے اس کو پکڑو, یہ لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں, یہ لوگوں کو خراب کر دے تو بہت اچھا ہے. یہ لوگوں کو جذبات میں لانا, غلط راستہ دکھا دینا. جذبات میں لاؤ, غلط راستہ دکھاؤ. عالموں کی قدر گھٹاؤ, غلط راستہ دکھاؤ. عالموں کی قدر نہیں گھٹائے تو یہ لگا فوراً آپ کیا بولتے شیخ صاحب, آپ کیا بولتے علماء کے پاس جاتے, وہ لوگوں کو برا کر دینا, ارے وہ بکے ہوئے غلط ہے, چھوڑو, ہٹ جاتا, دور ہٹ جاتا, دور ہٹتے اپنے شکنجے میں آ جاتا, ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. اس کو جیسے چاہے نچاؤ, جیسے چاہے کھیلو اس کے ساتھ, اس کے عقیدے کے ساتھ, اس کے یہی ہو رہا ہے. کھلم کھلا میں نے کہہ دیا ہے, کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم اپنی اصلاح کریں, کیونکہ قبر میں مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں. ان سوالات کی میں تیاری کر رہا ہوں دنیا میں یا نہیں. میں مروں گا, کب مروں گا نہیں پتا, آپ کب مریں گے نہیں پتا, اس کی تیاری کتنی ہے. نماز پڑھے, روزہ رکھے, روزہ کیسا رکھنا چاہیے, دعائیں کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے. آخری اشرا آ رہا ہے, استغفار ہے, توبہ ہے, قرآن کی تلاوت کیسے, کتنے پارے اب تک پڑھنا تھا, نہیں پڑھے, جو کام کرنا تھا وہ کیے نہیں کیے. عبادت کا مہینہ ہے یہ, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا. ہم خبروں میں, باتوں میں, یہ وہ چیزیں, ایسی چیزیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ان لوگ کیا کرے, یہ کیا حکومت کیا کری, سعودی والے کیا کرے, اس میں پڑے ہوئے. قرآن پڑھنا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہے, وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو جو کر رہے کر رہے ہیں. وہ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے, ہم کو ان کی فکر بڑی بھی ہے. چند چیزوں کو دیکھ کر جو ہے, چند غلطیوں کو دیکھ کر پوری قوم کو جو ہے ایک اس میں جو ہے ایک وہ بولتے نا, چند چیزوں کو, چند غلطیوں کو دیکھ کر پورے غلط, اور ان پر کفر کے فتوے, تکفیری منہج, خوارج کا منہج اپنا. یہ سب چیزیں چھوڑے میرے بھائی, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے, عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں, قرآن کثرت سے پڑھیں, توبہ کثرت سے کریں, مانگنے کے ایان ہیں. مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں, آپ بیٹھ کر یہاں سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کیجیے. سعودی عرب میں بھی دعائیں بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے, افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, آپ دعا کیجیے. نماز کے سجدوں میں دعا کیجیے. فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے, سوریا کے بھائیوں کے لیے, دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں, اب دعائیں کیجیے. وہ اللہ مجھے یہاں دعائیں سننے میں نہیں ہے, میں جدہ میں سنتا تھا دعا. آپ کو معلوم ہے, تعجب کی بات سن لیجیے آپ. لوگ سعودی عرب میں جدہ میں جتنی دعائیں سنا, ایک دعا یہاں نہیں سنا اب تک. میں 6 جون سے ہوں یہاں پر, ایک دعا نہیں سنا کہیں میں, لیکن باتیں بہت سنا میں, بیکار کی باتیں, بیکار کی باتیں. وہاں بیکار کی باتیں نہیں ہے, دعا دیکھا میں سنا ہوں, دعا سنا مسجد میں, لوگوں کی سنا میں دعائیں, دعا کرو بول کے بھی سنا, دعائیں سنا, یا دعائیں نہیں سنا. کیوں نہیں دعا دے رہے آپ بھائی, آپ دے سکتے دعا دیجیے. آپ صرف دعا دے سکتے تو صرف دعا دیجیے, ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعا کیجیے, اپنے لیے کیجیے, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے. امن و امان قائم ہو دنیا میں, شانتی کی زندگی لوگ گزاریں, اچھی زندگی گزاریں, ایمان صحیح ہو, سلامت سے رہے, عقیدہ سلامت سے رہے. دعائیں کیجیے, دعائیں اپنے لیے. والدین گزر چکے ہیں, وہ فوت ہو چکے رشتہ دار, ان کے لیے دعا کیجیے. جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کیجیے, جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, سب کے لیے دعا کیجیے میرے بھائی. بادشاہوں کے لیے دعا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو میں وہ پوری دعا جو ہے بادشاہ کے لیے کرتا ہوں. آپ کریں بادشاہ کی دعا کیجیے, سب کے لیے کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے کی, اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل علم کی قدر اور ان کا احترام اور ان کی سے استفادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ غلط منہج پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ, غلط عقیدے پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ ہمیں اس بات کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے باطن کو, اپنے ظاہر کو بہتر کریں, تیری رضا جس میں ہے وہ کام کریں. رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.